حویلی لکھا سے بھائی گلزار احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ سے ایک مسئلہ کی بابت پوچھنا ہے جس میں ہم پریشان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید کا رشتہ رقیہ سے طے ہوا جو کہ برادری کے بڑوں نے مل کر کیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد باقاعدہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کی تاریخ کے مطابق زید دولہا بن کر باراتیوں کے ہمراہ رقیہ کے گھر آیا اور نکاح ہو گیا۔ بارات ابھی دلہن ہی کے گھر تھی کہ سوئے اتفاق سے فریقین میں جھگڑا ہو گیا اور زید دلہن کو چھوڑ کر خود چلا گیا۔ چونکہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے رقیہ کے آگے نکاح کے حوالے سے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رخصتی ہوئی نہیں تھی۔ پھر گاؤں ہی کے ایک دوسرے مولوی صاحب کو پہلے مولوی صاحب کا مسئلہ بتایا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور یہی کہا کہ رقیہ کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رقیہ کو آگے نکاح کرنے کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں۔ آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں رقیہ کو آگے نکاح کرنے کے لیے پہلے نکاح کرنے والے شخص سے طلاق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ضرور عنایت فرمائیے گا۔ گلزار احمد۔ ماشاءاللہ اچھا لمبا چوڑا سوال تھا، بہرحال جواب عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر نکاح منعقد ہو گیا تھا، باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا تو نکاح تام ہو گیا۔ رہی بات رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اگر تو یہ شخص طلاق دے کر گیا ہے تو پھر تو بس طلاق ہو گئی۔ اگر یہ طلاق دے کر نہیں گیا تو ابھی تک رقیہ زید کے نکاح میں ہے۔ زید سے طلاق لیے بغیر آگے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ زید ہی کے نکاح میں رہے گی جب تک زید طلاق نہ دے گا۔ جس مولوی صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، یا تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ رخصتی نہیں ہوئی، طلاق لے لو، عدت کی ضرورت نہیں۔ اگر تو یہ کہا ہے تو یہ ٹھیک کہا ہے کہ ایسی خاتون کو جس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو تو اس کو طلاق کے بعد عدت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا تو مولوی صاحب نے عدت کا کہا تھا اور آپ نے سمجھ لیا طلاق کا۔ اگر ایسا نہیں ہے اور بات وہی ہے جو آپ نے لکھی ہے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ طلاق کی ضرورت نہیں، تو پھر مولوی صاحب کو غلط فہمی ہو گئی، مولوی صاحب سے خطا ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، نکاح منعقد ہونے کے بعد جو ہے وہ بغیر طلاق کے کسی اور کے ساتھ آگے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ بے شک میری یہ ویڈیو مولوی صاحب کو دکھا دیجیے گا، مولوی صاحب سے یہاں خطا ہوئی ہے۔ جو آگے دوسرے مولوی صاحب سے آپ نے پوچھا، یا تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ عدت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں عدت کی بات ہوگی، تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ ایسی عورت پر عدت نہیں ہوتی، طلاق کے فوراً بعد آگے دوسری جگہ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے بھی اس کو طلاق ہی سمجھا اور یہی سمجھا کہ ایسی عورت کو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو پھر یہ دوسرے مولوی صاحب یہ بھی خطا پر ہیں، ان سے بھی چوک ہو گئی ہے، یہ بھول گئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی یہ ویڈیو دکھا دی جائے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں دو بڑے المیے ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہے، آپ جس سے مرضی کوئی مرض اپنا ذکر کریں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی بتا دے گا، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جو ہے وہ مفتی ہے، آپ کسی ریڈی بان کے سامنے کسی مسئلے کا ذکر کریں تو وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے دے گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مسئلہ بتانا کہ ذمہ داری والا طریقہ ہے۔ اگر کسی نے بغیر علم کے مسئلہ بتایا تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اس کے بارے میں بڑے سخت سزائیں گنوائی گئی ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے معلوم نہیں، اور ایک وہ شخص جس کا مسئلے بتانے کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، اس کو تو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کو آتا بھی ہو تو وہ یہی کہے کہ کسی مفتی کے پاس جا کے پوچھئے، کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کسی بندے کی وجہ سے، اس کی کسی ایسی بیماری کی وجہ سے وہاں کچھ اور حکم ہوگا، وہی بات اگر کسی اور کے سامنے کی جائے گی تو اس کے لیے حکم اور ہوگا۔
اس لیے ایسا نہ کرنا چاہیے کہ ہر بندے کو مسائل بتلانا شروع کر دیے جائیں اور یا لوگ ہر بندے سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، خطرناک طریقہ ہے، اپنا اور دوسرے کا ایمان خطرے میں ڈالنے والا طریقہ ہے۔